دوبارہ سے بنتا اور بگڑتا رہتا ہے. اگر آپ روایتی معاشروں کا تجزیہ کریں، ان کی تحقیق کریں، تو آپ یہ دیکھیں گے کہ وہاں پہ خاندان، مذہب اور جو تعلیم ہے اس کا توازن ہمیشہ سے زیادہ رہا ہے، اس کا تناسب ہمیشہ سے زیادہ رہا ہے. اور جو ہی معاشروں نے روایتی معاشروں سے جدید معاشروں اور صنعتی معاشروں کی طرف یہ ترقی کا جو سفر ہے، یہ ارتقاء کا جو سفر ہے، اس کو لے کر آگے بڑھے ہیں، تو وہاں پہ ظاہر ذرائع ابلاغ نے اپنا تناسب بڑھانا شروع کر دیا. اور اب آج کل کے دور حاضر میں دیکھیں تو ظاہر ذرائع ابلاغ اپنی بہت زیادہ اقسام کے ساتھ، جس میں اخبارات سے لے کر ڈراموں سے لے کر فلموں سے لے کر، جی بالکل سر. اور یہ جو آخری ایک عشرے میں ہم نے سوشل میڈیا دیکھا ہے، تو اس صورت میں یہ جو ہماری معاشرتی اقدار ہیں، روایات ہیں، ان کی تشکیل میں یہ نمایاں ایک طرح سے رول پلے کرتے ہیں. سر مذہب کا بہت زیادہ پہلو ہوتا ہے کسی سوسائٹی کے اندر. ہم مذہب کو بہت زیادہ، کیونکہ مذہب سے بہت زیادہ اخلاقیات جو ہیں وہ نکالی جاتی ہیں، اخلاقیات کو پیش کیا جاتا ہے، اور عموماً ٹریڈیشنل فیملیز میں یہ بہت زیادہ ہوتا ہے ان ساری چیزوں کا تعلق. اس حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. مذہب بنیادی طور پر معاشروں میں اور بہت سارے جو اس کے افعال ہیں سر انجام دیتا رہا ہے، لیکن اس میں سب سے جو بنیادی اور اہم اس کا فعل رہا ہے وہ ہے معاشروں کے لیے ایک سماجی روایات اور اقدار کا ایک ایسا ڈھانچہ تیار کرنا جو معاشرے کے اندر اچھائی اور برائی کے درمیان ایک لکیر کھینچ سکے. بالکل ٹھیک ہوگا. تو اس وجہ سے مذہب ہمیشہ سے ایک لیڈنگ کردار رہا ہے. لیکن وہی بات کہ جیسے جیسے معاشرے ارتقاء پذیر ہوئے ہیں، یہ تناسب بگڑتا رہا ہے، بنتا رہا ہے. کبھی کسی سماجی ادارے کا کردار بڑھ گیا تو کبھی کسی سماجی ادارے کا کردار بڑھ گیا. سر آپ سے میرا دوسرا سوال یہ ہوگا کہ کیونکہ معاشرے کے اندر جو اخلاقیات ہوتی ہیں، جو معاشرتی اقدار ہوتی ہیں، وہ سوسائٹی کو خوبصورت بناتی ہیں. جی جی. تو کیا یہ مثبت قدم ہوتا ہے کسی سوسائٹی کے اندر معاشی اقدار کا ہونا، معاشرتی اقدار کا ہونا؟ کیا یہ بہت مثبت پہلو ہوتا ہے، اور یہ کس طریقے سے خوبصورت بناتی ہیں یہ ساری چیزیں؟ جی، عمرانیات میں جو کہ میرا ایک طرح سے موضوع ہے، میرا سبجیکٹ ہے، اس میں اس چیز کو دیکھنے کے لیے 3 سے 4 زاویے ہیں. بنیادی زاویہ وہ اس چیز پر توجہ مرکوز کرتا ہے کہ جس طرح ایک انسان ہے، ایک انسانی جسم ہے، اور انسانی جسم میں بہت سارے اعضاء ہیں اور ان کی رگوں میں بہتا ہوا خون ہے، اس جسم کو مکمل زندگی فراہم کرتا ہے. اسی طرح روایات بھی انسانی معاشروں میں اسی طرح کا کردار ادا کرتی ہیں. ٹھیک ہوگا. یعنی روایات انسانی معاشروں کے رگوں میں دوڑتا ہوا خون ہے. اب جو دوسرا زاویہ ہے وہ یہ کہتا ہے کہ بعض دفعہ انسانی معاشرے جو ہیں وہ بہت سارے چھوٹے چھوٹے گروہوں پر مشتمل ہوتے ہیں، اور وہی چھوٹے گروہ جب ان کی ضروریات یکساں ہوتی ہیں تو وہ ایک معاشرے کی شکل اختیار کر لیتی ہے. اسی طرح سے معاشرے جو ہیں وہ ارتقاء پذیر ہوتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ جو معاشرے کا سب سے طاقتور طبقہ ہوتا ہے وہ روایات کے اوپر اپنا قابو اور کنٹرول رکھتا ہے، اور اسی روایات کی مدد سے وہ باقی لوگوں کی اخلاقیات کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور وہیں سے اس طبقے کے اوپر بنیادی طور پر کنٹرول کرتا ہے. جو تیسرا زاویہ وہ یہ کہتا ہے کہ روایات ظاہر ہے کتابوں میں مختلف طرح سے ہمارے پاس تو پہنچتی ہیں سینہ بسینہ، یا کہہ لیں کہ ایک جو نسل ہے وہ اپنی روایات اپنی آنے والی نسل کو پہنچاتی ہے مختلف طریقوں سے. لیکن وہ کہتے ہیں کہ اصل روایات وہاں پہ بنتی ہیں جب معاشرے کے افراد ایک دوسرے سے آمنے سامنے آتے ہیں، ایک دوسرے سے انٹریکٹ کرتے ہیں، ایک دوسرے کو اثر انداز کرتے ہیں. تو اصل روایات جو معاشرے کے اندر ہوتی ہیں، جو اہم ہوتی ہیں، وہ ہوتی ہیں. اور آخری جو ہمارا نظریہ وہ یہ ہے کہ چونکہ عرصہ دراز سے جو روایات ہیں ان کو بنانے والے اور ان کے اوپر کنٹرول ہمیشہ مردوں کا رہا ہے، تو انہوں نے ہمیشہ سے روایات میں مردوں کے لیے کہیں نہ کہیں سے آسانیاں پیدا کی ہیں، جبکہ روایات کا زیادہ تر فوکس اور زیادہ تر مرکوز وہ خواتین کے اوپر رہی ہیں. تو یہ تیسرا اور اس کا آخری زاویہ ہے، جس کی بنیاد پر اب اگر دیکھیں تو بہت سارے جدید علوم ہیں جن میں جینڈر سٹڈیز ہے، وہ فیمنزم کی اس تیسرے اور آخری نظریے کی سوچ کو لے کر آگے پروان چڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہو گیا سر.
دور حاضر میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو معاشرتی اقدار ہیں وہ ختم ہونے کو ہیں، تو اس کی بڑی وجہ کیا ہے؟ آپ کیا فیل کرتے ہیں؟ کیونکہ آپ سوشل ایکسپرٹ ہیں، تو آپ کے خیال میں کیا ایسی بڑی وجہ ہے کہ یہ جو ہماری معاشرتی اقدار ہیں یہ ختم ہوتی جا رہی ہیں؟ میں اس کو اس طرح سے نہیں دیکھتا. میرے خیال کے مطابق روایات کبھی ختم نہیں ہوتی، ہماری اقدار کبھی ختم نہیں ہوتی، سوائے انتہائی صورتوں کے. وہ انتہائی صورتیں کیا ہیں کہ پہلی صورت میں ایک تہذیب سرے سے ہی جو ہے وہ ختم ہو جائے، کہ کسی قدرتی آفت کے پیش نظر زلزلہ آئے، کہیں پہ سیلاب آئے، تو وہ تہذیب ہی سرے سے ختم ہو جائے. تو ظاہر ہے جب تہذیب ختم ہو جائے گی تو اس کے ساتھ اس کی روایات اور اقدار بھی معدوم ہو جاتی ہیں. دوسری صورت میں کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ کسی ایک تہذیب کے اوپر کوئی بیرونی تہذیب حملہ آور ہوتی ہے تو ظاہر ہے وہ اس کی ثقافت اور اس کی روایات کے اوپر بھی غاصب ہوتی ہے. اب اس عمل میں بھی روایات سرے سے ختم نہیں ہوتی، ہاں وہ ان کا نفوذ پذیری کا عمل آہستہ آہستہ جاری رہتا ہے، اور کہیں نہ کہیں وہ جو زوال پذیر تہذیب ہوتی ہے یا وہ جو ایک طرح سے مفتوح تہذیب ہوتی ہے اس کی اقدار بھی کہیں نہ کہیں موجود ہوتی ہیں. میرے خیال کے مطابق جو روایات اور اقدار ہوتی ہیں وہ وقت کے ساتھ ساتھ تبدیل ہوتی رہتی ہیں. ایک وقت میں ان کی ایک شکل ہوتی ہے جبکہ دوسرے وقت میں ان کی دوسری شکل ہوتی ہے، یعنی وہ اپنی شکل و شباہت تبدیل کرتی ہے، اور اس سے شاید ہمیں محسوس اس طرح سے ہوتا ہے کہ روایات ختم ہو رہی ہیں. جیسے کہ اگر آپ دیکھیں کہ جو پہلے زرعی معاشرے تھے جس کو آپ ایگریرین سوسائٹی کہیں گے، تو ان کے ہاں کچھ روایات جو ان کے معاشی نظام کے پیش نظر وجود میں آئیں، جو وہ اجتماعیت ہے، چیزیں ایک دوسرے سے مل بانٹ کر جو ہے یہ چیزیں اس طرح کی چیزیں. اب جیسے ہی جو ہم زرعی معاشروں سے صنعتی معاشروں کی طرف آئے تو انفرادی کردار بڑھنا شروع ہو گیا، اور انڈسٹریل معاشروں یعنی صنعتی معاشروں میں جو جائیداد کا جو پرائیویٹ اونرشپ کا کنسیپٹ آیا، اور جیسے ہی ہم آگے چلتے ہیں اور دور حاضر کے معاشروں میں آتے ہیں جو بلا کہہ لیں کہ اس کو ہم معلومات کا معاشرہ کہیں یا انفارمیشن سوسائٹی کہیں، تو یہاں پہ آ کے وہی ہماری اقدار موجود تھیں، لیکن چونکہ اتنے زیادہ سفر طے کرنے کے بعد ان کی شکل و شباہت بالکل مختلف ہو گئیں. اور اس وجہ سے اگر کوئی شخص کسی اور جنریشن کا ہے تو اس کو لگے گا کہ وہ اقدار جو ہیں وہ ختم ہو گئی، معدوم ہو گئی، جبکہ وہی اقدار ہر دور کے معاشروں کی ضرورت کے مطابق نئی شکل اختیار کرتی جاتی ہیں، اور یوں وہ کسی نہ کسی صورت میں موجود ہوتی ہیں. ٹھیک ہو گیا سر. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہماری جو نئی نسل ہے اس کے اندر مطلب ہم دیکھتے ہیں بزرگوں سے بات کرنے کا طریقہ ہوتا تھا، اساتذہ سے پیش آنے کا ایک طریقہ ہوتا تھا، خواتین سے پیش آنے کا ایک طریقہ ہوتا تھا. میں یونیورسٹی آف گجرات کی ہم بات کر لیتے ہیں تو سر اس طرح کا مجھے یہ ذاتی طور پہ فیل ہوتا ہے کہ ہم اس طریقے سے خواتین سے اس طریقے سے، کیونکہ بیریئرز تو ہیں اس میں نو ڈاؤٹ، چاہے ہم یونیورسٹی میں کو ایجوکیشن میں ہیں لیکن بیریئرز موجود ہیں پھر بھی، تو اس طریقے سے ہم خواتین سے بات نہیں کرتے. وہ ہمارے اندر جو ایک بیریئرز ہونے چاہیے، اخلاقیات کے بیریئرز جو ہوتے ہیں جو معاشرے کی تشکیل کے لیے بہت ضروری ہیں، سسٹم کو چلانے کے لیے بہت ضروری ہوتی ہیں، سر وہ اس طریقے سے نہیں ہے، اور خاص طور پہ اساتذہ کا اس طریقے سے احترام نہیں رہا. اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کے پیچھے بھی کسی بھی معاشرے میں جو روایات ہوتی ہیں، اگر میں اس کو کہوں کہ اس کو پیدا کرنے والا اس معاشرے کا معاشی نظام ہوتا ہے. ٹھیک ہے، معاشی نظام کے بعد اگر کچھ کلیدی کردار ہوتا ہے تو وہ سیاسی نظام کا ہوتا ہے. اب بنیادی طور پہ تو یہ چیزیں اس کے ثقافتی نظام میں یا اس کے روایتی نظام میں موجود ہوتی ہیں، لیکن یہ کہاں سے پیدا ہو رہی ہوتی ہیں یا کون سا نظام ان کو سینہ بسینہ ان کی ترویج کا کام کرتا ہے، تو وہ ہے معاشی نظام. اب پہلے معاشروں میں یا روایتی معاشروں میں جو ہمارا معاشی نظام تھا وہ اجتماعیت پر مبنی تھا. اب جیسے جیسے ہم اس نظام سے نکل کر سرمایہ درانہ نظام کی طرف آئے تو اس میں دیکھیں کہ اس میں جو افراد ہیں، انڈیویجویلٹی جو افراد ہیں ان کا کردار بڑھنا شروع ہو گیا. اجتماعیت جو ہے وہ ظاہر ہے موجود رہی لیکن وہ وقت کے ساتھ ساتھ سکڑتی گئی. اب روایتی معاشروں میں جو
جو ہماری ثقافت ہے, جو ہماری اقدار ہیں, جو ہماری روایات ہیں, ان کی جو تربیت کرنے والے ادارے تھے وہ بنیادی ادارہ خاندان تھا. اس کے بعد سب سے پہلا جو ادارہ تھا جو خاندان کے بعد آپ کی تربیت کرتا تھا وہ آپ کا مذہب ہوتا تھا, وہ آپ کے عقائد ہوتے تھے, اور اس کے بعد ظاہر ہے تعلیم اور سکولنگ جو ہے وہ اپنا رول پلے کرتی تھی. اب اگر آپ آخری 2 عشروں میں دیکھیں تو جس تیزی سے ذرائع ابلاغ نے ترقی کی ہے اور اس نے اپنی نئی جہتیں کھولی ہیں اور نئے سماجی مظہر ہمارے سامنے آئے ہیں, تو اس سے کہیں نہ کہیں جو افراد کی تربیت کا زیادہ تناسب ہے وہ ذرائع ابلاغ کے حصے میں چلا گیا. بالکل ٹھیک ہوگا. اب ذرائع ابلاغ ایک ایسی چیز ہے جس کے اوپر ہر معاشرے کا اس طرح سے کنٹرول اور قابو نہیں ہے. ظاہر ہے جو معاشرے ذرائع ابلاغ پر قابو ہیں وہ چیزوں کو اپنی مرضی سے اس حساب سے ڈیزائن کر سکتے ہیں, اس کی تشکیل دیتے ہیں. تو میرے خیال کے مطابق دور حاضر میں کچھ ضرورتیں ہماری اجتماعیت سے نکل کر جب انفرادیت کی طرف آئیں تو وہاں پہ جو افراد تھے انہوں نے اپنی ذاتی ضروریات, ذاتی اچھائی اور برائی کے پیمانے اور ذاتی خواہشات کے پیش نظر جو نئی روایات اور اقدار جنہوں نے جنم لیا, اس کی وجہ سے شاید ہمیں لگا کہ جو ہمارا معاشرہ ہے تھوڑا سا روایتی معاشرے سے نکل کر ایک طرح سے جو صنعتی اور جدید معلومات کا معاشرہ ہے اس کی طرف آ رہا, اور اس وجہ سے پھر انفرادیت جو ہے اس کا کردار بڑھتا گیا اور اجتماعیت کا کردار کم ہوتا گیا. اب یہ تبدیلی آپ کو شہری علاقوں میں زیادہ تیزی سے نظر آئے گی کیونکہ وہاں پہ جو ہے سماجی تغیر روایات اور اقدار کو زیادہ جلدی اور زیادہ تیز رفتار سے ان کے اوپر اثر انداز ہوتا ہے, جبکہ دیہی معاشرے میں یہی آپ کو کم نظر آئے گا. اب اسی کے برعکس جو لوگ پچھلی روایات سے تعلق رکھنے والے تھے, جو لوگ اجتماعیت میں پروان چڑھے اور اسی میں انہوں نے اپنی جوانی گزاری اور ظاہر ہے اب وہ ایک بڑھاپے کی طرف سفر گزار رہے ہیں, وہ اس طرح کے اثر کو جلدی قبول نہیں کرتے. اور سب سے زیادہ اثر قبول کرنے والی جو نسل ہوتی ہے یا جو عمر ہوتی ہے وہ آپ کی جوانی ہے یا سن بلوغت ہے, جس میں بالکل ٹھیک ہوگا یقیناً آپ نئے نظریات کے ساتھ آپ کا تعلق بنتا ہے, رابطہ ہوتا ہے, انٹریکٹ کرتے ہیں, آپ ان سے اثر انداز ہوتے ہیں, آپ ان کو اپنا اثر ایک طرح سے ان کے اندر نفوذ کر رہے ہوتے ہیں, کوشش کرتے ہیں. تو اس لحاظ سے میرے خیال کے مطابق یہ ایک مسلسل عمل ہے جو ایک خاص رفتار سے کہیں نہ کہیں سست روی سے اور کہیں نہ کہیں اپنی اس تیزی کے ساتھ رونما ہو رہا ہے اور یہ چلتا جا رہا ہے. سب اقدار کی جب ہم بات کرتے ہیں, اخلاقیات کی بات کرتے ہیں, تو کیا دیکھیے نا ہر ملک کی ایک علیحدہ اقدار ہیں. امریکہ کی علیحدہ طریقے سے سوسائٹی ہے, فرانس کی علیحدہ ہے, اٹلی کی علیحدہ ہے, گو کہ گلوبل ولیج کی سچویشن بن چکی ہے, لیکن پھر بھی ہر معاشرے کا ایک علیحدہ سسٹم ہے. ہم امریکن معاشرے کو پاکستانی معاشرے کے ساتھ کمپیئر نہیں کر سکتے. ایشیا کے لوگ ڈفرینٹ ہیں, یورپ سے بالکل مختلف ان کے نظریات ہیں, بالکل مختلف ان کی اقدار ہیں. لیکن سب یہ دیکھیے کہ سوشل میڈیا نے ہماری کس حد تک عادتیں ایک تو بگاڑی ہیں. آپ بھی کیونکہ سوشل ایکسپرٹ ہیں یہ ساری چیزیں دیکھتے ہوں گے, محسوس کرتے ہوں گے. سوشل میڈیا کا جو اوور یوز ہے سر, اس نے کس حد تک ان چیزوں کو ختم کرنے میں کردار ادا کیا ہے. جدیدیت کی طرف تو ہم جائیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن سر جو ایک سوسائٹی کو بلڈ چیزیں کر رہی ہوتی ہیں, جو سوسائٹی کے اندر استحکام لے کے آتی ہیں, سوشل میڈیا نے کس حد تک, آپ کی کیا نظر ہے کہ سوشل میڈیا نے کس حد تک ہماری اخلاقیات کو ڈیمیج کیا؟ ایک مشہور امریکی ماہر عمرانیات تھے, ان کا نام تھا ولیم آگبر. انہوں نے ثقافت کا ایک بنیادی سا نظریہ دیا تھا, اور ان کے مطابق یہ نظریہ اس طرح سے ہے کہ کسی بھی ایک ثقافت کے 2 پہلو ہوتے ہیں. ایک اس کا مٹیریل پہلو ہے جس میں عمارات, کرسیاں, آپ کے ارد گرد بننے والی سڑکیں, یہ چیزیں ہوتی ہیں. دوسرا اس کا نان مٹیریل جو پہلو ہے جس میں ظاہر ہے آپ کے نظریات ہوتے ہیں, آپ کے خیالات ہوتے ہیں, وہ اقدار ہوتی ہیں, روایات ہوتی ہیں. تو ان کے خیال کے مطابق جب معاشرے میں تبدیلی آتی ہے تو سب سے پہلے جس پہلو کے اوپر زیادہ اثر ہوتا ہے وہ مٹیریل پہلو ہوتا ہے, اور وہ مٹیریل پہلو ترقی کرتا ہوا آگے نکل جاتا ہے. جبکہ اس کا جو نان مٹیریل پہلو ہوتا ہے
وہ ہمیشہ اس سے پیچھے ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ملنے کی کوشش کرتا ہے. اس طرح دیکھیں جب سب سے پہلے آٹوموبائل آئی, گاڑی بنی, تو تب ٹریفک سگنل موجود نہیں تھے. یہ اس ثقافتی خلیج کی ایک معاشرتی عکاسی ہے. اب ہمارے ہاں یہ چیزیں آ تو گئی ہیں اور ان کی مٹیریل ڈیولپمنٹ یا ترقی آپ کو نظر آ رہی ہے, لیکن ان کا جو نان مٹیریل ایسپیکٹ ہے وہ ابھی اس معیار پہ نہیں پہنچا. اس کی دو وجوہات ہیں. ایک تو اس سے پہلے جو ہماری جنریشن ہے, جو نسل ہے, وہ اس طرح کی چیزوں سے بہراور نہیں ہے. ان کو ان کی بنیادی معلومات نہیں ہے, یا کہیں نہ کہیں آپ سمجھیں کہ وہ اس دور کی روایات سے محبت کرتے ہیں, یا اگر ہم دوسرا نظریہ دیکھیں تو ان سے چمٹے ہوئے ہیں اور وہ جدید نظریات کو اس قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اب یہ سوشل میڈیا یہ اس طرح کی چیز ہے کہ یہ آپ کے اوپر منحصر ہے, معاشروں کے اوپر منحصر ہے کہ وہ اپنے افراد کو اس کی تربیت کس انداز سے دیتے ہیں. ٹھیک ہوگا. اگر آپ اس کے مثبت پہلوؤں پر بات کریں تو ظاہر ہے یہ اس نے ایک دنیا کے کونے میں بیٹھے ہوئے پوری دنیا کو ایک گلوبل ولیج بنا دیا, اور ایک کونے میں بیٹھ کر اب دنیا کے کسی بھی خطے میں, کسی بھی شہر میں آپ رابطہ کر سکتے ہیں. پھر اگر آپ کے پاس کچھ بنیادی جو انٹرنیٹ اور آئی سی ٹی یعنی اس کی کچھ بنیادی سکلز ہیں تو آپ اس سے اور فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اس نے آپ کا سوشل کیپٹل بالکل ٹھیک ہے, آپ کی نیٹ ورکنگ, آپ کے دوست بہت زیادہ ہیں, اور ایسے بھی کچھ لوگ جو شاید بچپن میں آپ کہیں نہ کہیں ان سے انٹریکٹ کیا, لیکن دوبارہ سے یہ سوشل میڈیا ہے جس نے اس کو ملا دیا. اب مسئلہ کہاں پہ ہے؟ مسئلہ ہے کہ ہمارے ہاں یہ جو نوجوان نسل ہے, جو کہ کہہ لیں کہ ایک طرح سے 15 سال سے لے کر 64 سال کے جو درمیان کی عمر ہے, تقریباً ہمارے ملک کی آبادی کا 65% یعنی 65% حصہ ہے, اور جو ہماری ایک طرح سے اسٹرینگتھ ہے. اگر ہم ان کو صحیح طرح سے تربیت دے سکیں تو وہ تربیت کے فقدان کی وجہ سے, جو کہ جس میں تعلیمی ادارے بھی اس طرح سے تربیت نہیں کر رہے جس انداز میں کرنی چاہیے, تو اس وجہ سے پھر ہماری نوجوان نسل جو ہے وہ دوسرے رستوں کی طرف نکل جاتی ہے, جس میں وقت کا ضیاع ہو گیا یا چیزوں کا صحیح طرح سے استعمال. ظاہر ہے وہ ثقافتی خلیج کی وجہ سے اس چیز کے مثبت جو استعمالات ہیں ان سے شاید واقف نہیں ہیں. اگر مثبت استعمالات سے واقف ہوں تو یہی چیز ہے, دنیا کی بہت بڑی ایک اکانومی جس کے اوپر بلڈ ہو رہی ہے, جس کو انفارمیشن اکانومی کہتے ہیں. آپ ایک فری لانسر کے طور پر اپنی اس مشین کو, جس کو موبائل کا نام دیا اس کو استعمال کر سکتے ہیں. لیکن میں نے آپ کو بتایا کہ یہ خلیج جو ثقافتی خلیج ہے اس کی وجہ سے, اور ہمارے جو بنیادی معاشرتی ادارے ہیں جن میں زیادہ کردار میں کہوں گا کہ تعلیمی اداروں کا ہے, وہ ہمارے طالب علموں کو اس طرح سے نہ تو ان کی ٹریننگ کر پائیں اور نہ انہیں دور حاضر کے جدید ان مٹیریل ایسپیکٹ سے, ان مٹیریل پہلوؤں سے روشناس کروا پائیں. اور اس کا خمیازہ پھر ہمیں اس صورت میں بھگتنا پڑ رہا ہے کہ ہماری جو نوجوان نسل ہے اس میں وقت کا ضیاع اور چیزوں میں دلچسپی کا نہ ہونا, اس طرح کی جو وقتی روایات ہیں وہ آپ کو دیکھنے میں نظر آتی ہیں. سر بچوں کا زیادہ اہم پہلو ہے. ہماری مائیں تھیں پھر بھی وہ ہمیں بچپن میں کچھ اخلاقیات تھی, کچھ کتابیں ہوتی تھیں, دین کی کچھ کتب ہوتی تھی, وہ ہمیں پڑھاتی تھی, ہم ان سے بہت کچھ سیکھتے تھے, ان سے پڑھتے تھے, ایک تربیت ہوتی تھی. لیکن دور حاضر میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بچہ 2 سے 2.5 سے 3 سال کا ہوتا ہے تو ہم اس کے ہاتھ میں موبائل دے دیتے ہیں. اس طریقے سے ہم انہیں اقدار سکھانے کی کوشش نہیں کرتے. تو جو گھر سے تربیت نہیں ہو رہی اس میں سر اسکول کا تو بعد میں کردار ہے, اس میں ہماری یونیورسٹیز کا, ہمارے جو سوشل ادارے ہیں ان کا بعد میں کردار ہے. لیکن فیملی کو اس حوالے سے کیا غور کرنے کی ضرورت ہے؟ اصل میں جب روایتی معاشروں میں تربیت کے ساتھ ایک کنٹرول اور قابو کا پہلو تھا جو کسی نہ کسی طرح سے سختی کی صورت میں موجود تھا, اب جدید معاشروں میں وہ سختی کا جو عنصر ہے وہ کم ہو گیا, اور کہیں نہ کہیں اگر آپ دیکھیں تو وہ بالکل غائب ہو گیا. اب جو افراد ہیں ان کے پاس چوائسز موجود ہیں. پہلے سختی کی صورت میں شاید چوائسز کے اوپر قابو تھا اور کنٹرول تھا. اب وہ قابو اور کنٹرول کمزور ہو گیا ہے یا بالکل ختم ہو گیا ہے. تو اس کی وجہ سے اب افراد جو ہیں ان کے پاس بہت زیادہ آپشنز ہوتی ہیں.
اب یعنی کہہ لیں کہ وقت کے ساتھ ساتھ چیزیں جب پیچیدہ ہوتی ہیں تو معاشرے کے اندر رہنے والے افراد اور آپ کے معاشرتی ادارے، جن میں خاندان، جن میں مذہب، جن میں تعلیم اور آخر پہ ذرائع ابلاغ ہے، ان کو زیادہ محنت اور زیادہ تحقیق کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ وہ نئے طریقوں سے یا نئے آنے والی تبدیلیوں کے پیش نظر مستقبل کے بارے میں دیکھ سکیں کہ کس طرح کے رویے پنپ سکتے ہیں، اور اگر وہ مثبت رویے ہیں تو ان کی حوصلہ افزائی کی جائے، اور اگر کسی طرح سے معاشرے کے اندر منفی رویہ جات جو ہیں وہ پنپ رہے ہیں تو ان کو کس طرح سے قابو کیا جا سکتا ہے، یا ان کی جو جہت ہے وہ کس طرح سے مثبت رویوں کی طرف بدلی جا سکتی ہے۔ تو میرے خیال کے مطابق ہمارے جو تمام ادارے ہیں وہ شاید اس نئی تبدیلی کو اس تیزی سے قبول نہ کر پائے، اور اس کی وجہ سے وہ ایک جو خلیج آیا، اس خلیج کو پر کرنے کے لیے بہت زیادہ آپشنز موجود تھی افراد کے پاس، اور وہ ظاہر ہے ان آپشنز کی طرف زیادہ تیزی سے گئے بجائے اس کے کہ وہ جو ہمارے معاشرتی ادارے تھے ان کے اوپر اپنا اثر چھوڑتے۔ ناظرین، پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے ہمارے پاس وقت بہت کم ہے، ہم مزید جو ہے وہ سعید مشال بھٹی صاحب سے اس پہ گفتگو کرنا چاہیں گے۔ سر، نئی نسل کو، کیونکہ ہمارے ہاں آپ بتا رہے ہیں جس طرح سے ایکسیپٹنس نہیں ہے، اس طریقے سے وہ سسٹم نہیں چل رہا جس طریقے سے چلنا چاہیے، جو ادارے ہیں وہ اس طریقے سے نئی تبدیلی کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے۔ اچھا سر، ہم یہ جو ہماری اقدار ہیں، جو اخلاقیات ہیں، ان کو بہتر کرنے کے لیے ہمیں کون سی اسٹریٹجیز اپنانی چاہیے کہ ہم یہ جو ہماری اخلاقی اقدار ہیں انہیں بہتر کر سکیں؟ گو کہ ہم ماڈرنزم کی طرف جائیں۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ صرف یہی ہوتا ہے، کوئی اچھے کپڑے پہن لیتا ہے۔ ایک تو آپ ماڈرنزم کی وہ ایک ڈیفینیشن بھی ہمیں بتائیں گے، گو کہ آج کیا ہو رہا ہے کہ کوئی اچھے کپڑے پہن لیتا ہے، کوئی اچھا جوتا پہن لیتا ہے، کوئی اچھا ہیئر کٹ بنا لیتا ہے، تو ہم کہتے ہیں یہ ماڈرن ہے، اور اس ماڈرن کے ضمن میں وہ ساری چیزیں جو اخلاقی اقدار ہیں ان کو ختم کیے جا رہا ہے، ان کو وہ اس نہج پہ لے آیا ہے کہ اس کے لیے جسٹ ماڈرنزم ہی سب کچھ ہے۔ تو یہ نئی نسل کس طرف جانا چاہتی ہے، اور کیا آپ اسٹریٹجی بتائیں گے کہ یہ بہتری آ سکے، اس میں مثبت پہلو آ سکے؟ اس میں سب سے بنیادی چیز جو بحیثیت معاشرے کے ہم کر سکتے ہیں وہ ہم اپنی چیزوں میں توازن اور اعتدال لے کر آئیں۔ ٹھیک ہے، حد سے زیادہ جب آپ کسی ایک چیز کی طرف بڑھ جاتے ہیں تو پھر آپ کے لیے وہ توازن کا پہلو جو ہے اس کے اوپر اس طرح سے آپ عمل پیرا نہیں ہو سکتے، اور آپ کے لیے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مشکلات بڑھتی جاتی ہیں۔ دوسرا، آپ نے بات کی جدیدیت کی، ماڈرنزم کی۔ اب جدیدیت اور ماڈرنزم بہت بڑے نظریات ہیں ہمارے ہاں، کہیں نہ کہیں اگر اس کو صحیح طرح سے اس کا مطلب نہیں سمجھا جاتا، وہ ہے کہ ہم مٹیریل ایسپیکٹ کو، مٹیریل پہلوؤں کو تو ہم لے لیتے ہیں کہ اس طرح کے لباس پہننے سے، اس طرح کا جوتا پہننے سے آپ ماڈرن نظر آتے ہیں، لیکن ہم جو اس کا نان مٹیریل پہلو ہے اس کو ہم چھوڑ دیتے ہیں، جو میرے نزدیک سب سے زیادہ اہم پہلو ہے، جو نظریات سے تعلق رکھتا ہے، جو خیالات سے تعلق رکھتا ہے، جو اقدار اور روایات سے تعلق رکھتا ہے۔ تو ہمیں زیادہ کام اس کے اوپر کرنے کی ضرورت ہے، اس کے اوپر زیادہ توجہ مرکوز کرنے کی ضرورت ہے، نہ کہ ہم جو ایک کسی بھی شخص کی بظاہر اس کا جو امیج ہوتا ہے، جو اس کی آؤٹ لک ہوتی ہے، اس کے اوپر زیادہ فوکس کریں۔ اب یہ چیزیں کچھ اس طرح کی ہیں کہ جن کے اوپر آپ کا قابو اتنا نہیں ہوتا، اور اگر آپ چاہیں بھی تو ایک طرف سے آپ قابو کرنے کی کوشش کرتے ہیں، چونکہ جو دور جدید کی وجہ سے اس کے پاس بہت زیادہ اس کے کثیر آپشنز موجود ہیں، تو ہماری نوجوان نسل، ہمارے بچے، ہمارے افراد دوسری طرف راغب ہو جاتے ہیں، اور یوں اس طرح سے پھر وہ ہمارے کنٹرول اور ہمارے ہاتھ سے نکل جاتے ہیں، یا کہہ لیں کہ ہمارے اثر سے دور ہو جاتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان کو اپنے قریب رکھیں، اپنے جو ہمارے معاشرے کے ادارے ہیں، جن میں خاندان ہے، جن میں مذہب ہے اور تعلیم ہے، ان کو دور حاضر کے جدید تقاضوں کے مطابق چیزوں کو سمجھتے ہوئے اور سیکھتے ہوئے آگے بڑھیں، تاکہ یہ افراد کے اوپر زیادہ سے زیادہ اپنا اثر چھوڑ سکیں۔ سر، آخری آپ کوئی جو پیغام دینا چاہیں ہمارے ناظرین کو، خاص طور پہ اسٹوڈنٹس کو، اخلاقی اقدار کے حوالے سے 2-3 لائنوں میں سم کر دیجیے گا۔
ہمیشہ وہی ثقافتیں قائم رہتی ہیں جو دنیا کے اندر اپنا وجود برقرار رکھتی ہیں، جو اپنی روایات اور اقدار کو اپنے سینوں میں ایک نسل سے دوسری نسل تک پہنچاتی ہیں۔ وہ معاشرے بے نام و نشان رہتے ہیں یا مٹ جاتے ہیں جو اپنی ثقافت سے دور ہو جاتے ہیں یا اپنی روایات کے اوپر عمل کرنا چھوڑ جاتے ہیں، کیونکہ ثقافت، روایات اور اقدار آپ کو بنیادی طور پر ایک تشخص دیتی ہیں، ایک آئیڈینٹی دیتی ہیں، اور وہ تشخص اور وہ نام ساری زندگی ایک طرح سے آپ کے ساتھ چلتا ہے، اور جب آپ دنیا کے مختلف معاشروں میں جاتے ہیں تو وہ آپ کی جانے سے پہلے آپ کی پہچان کی صورت میں وہاں پہ پہنچتا ہے۔ تو میرے خیال میں ہمارے نوجوانوں کو دور جدید کی چیزوں سے ہم آہنگ کرنا چاہیے، دور جدید کے رجحانات اور ضروریات سے اپنے آپ کو استفادہ کرنا چاہیے، لیکن انہیں یہ چیز ذہن میں ضرور رکھنی چاہیے کہ اگر وہ کسی بیرونی ثقافت سے بہت زیادہ اثر لے کے اس میں ضم ہو جائیں گے تو ان کی اپنی بنیادی پہچان ختم ہو جائے گی، اور یہ پہچان ہی وہ ثقافت کی ذمہ دار ہوتی ہے۔ انہیں اپنی ثقافت اور روایات کو اپنے ساتھ لے کر چلنا چاہیے تاکہ وہ دنیا میں جانے جائیں، پہچانے جائیں۔ سر، آپ کی آمد کا بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ آپ کے ساتھ بہت حوصلے بحث گفتگو ہوئی۔ ناظرین، یہ تھا آج کا پروگرام جس میں ہم نے معاشرتی اقدار پہ بات کی۔ اپنا خیال رکھیے گا، اپنے ارد گرد رہنے والوں کا خیال رکھیے گا۔ ہمیں دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔ تھینک یو سر۔ بہت ضروری ہے، کیونکہ بچہ ہی بڑا ہو کے پھر جو کچھ کرنا ہوتا ہے